أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب تلاش کرنے لگتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیجئے یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مصروف ہوں۔ اگر آپ کو شیطان بھلا دے پس نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک کردار کا ذکر فرمایا۔ یہ کہتے تھے کہ تم جو کہتے ہو جو قرآن کو جھٹلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلائے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ جب یہ خود پھنستے ہیں تو اس وقت یہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، جب اللہ نجات دے دے پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اب بھی قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تمہارے اوپر سے۔ قوم پھر بھی جھٹلا رہی ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے کردار کا تذکرہ تھا، اب اس آیت میں مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین کے کردار کا بھی تذکرہ ہے۔ مشرکین تو قرآن مجید کا سرے سے انکار کرتے تھے، اور منافقین کا کردار یہ تھا کہ بظاہر وہ مجلس میں آتے تھے اور آ کر پورے توجہ کے ساتھ سننے کا اظہار کرتے تھے، یعنی کان لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی توجہ پوری نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی بات کو سن لیا تو اس کو بطور استہزاء کے، مذاق کے طور پر اس کو لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا تذکرہ مختلف آیات میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں راعنا، ہماری رعایت کیجئے، اور اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ راعنا لفظی معنی تو اس کے رعایت کیجئے، لیکن وہ اس کا معنی استہزان یہ لے لیتے تھے کہ ہمارے راعی، ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہ غلط معنی لے کر بات کرتے تھے۔ پھر جب وہاں سے اٹھتے تو ایک دوسرے سے مذاق کے طور پر پوچھتے کہ ابھی کیا کہا جا رہا تھا، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، تنقید کے نظریے سے اور اسی طرح مذاق کے نظریے سے یہ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ قرآن مجید کی آیات بول بول کر اس کا استہزاء ایک اور انداز سے بھی کرتے، کہتے دیکھو ان کے تن پر پورے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی جنت کے وارث ہیں، ان کی شکل تو دیکھو، ان کی ظاہر تو دیکھو، یہ جنت کے مالک آگے ہیں۔ اس طرح کا مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ خطاب ہے۔ اذا رأیت الذین، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں مذاق کرنے میں، استہزاء کرنے میں، تنقید کرنے میں، نقص نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یخوضون کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں، تو فأعرض عنہم، آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ہر زمانے کے فتنہ ور لوگوں کے جو عادات ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اس وقت لوگ آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ نقص تلاش کرتے اور اس کو بطور تبصرے کے اور استہزاء کے طور پر ذکر کرتے تھے، لیکن بعد میں حالات بدلتے رہے تو وہ فرمایا کہ قرآن مجید
جتنے عقائد اور نظریات ہیں وہ سارے، مثلا انبیاء علیہ السلام کی کسی مجلس میں مذاق ہوتی ہے، یا قرآن کی آیات کی مذاق اور استہزاء ہوتا ہے، یا احادیث کا استہزاء ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار پر استہزاء ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر استہزاء ہوتا ہے، اہل بیت پر استہزاء ہوتا ہے، اولیاء اکرام پر استہزاء ہوتا ہے، یا علماء اکرام پر ہوتا ہے لیکن ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، علم کی صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آدمی ان سے جدا ہو تو دین سے جدا ہوتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی مجلس میں استہزاء ہو تو اس مجلس میں شرکت کا بھی یہی حکم ہے جو اس آیت میں ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض خطبہ جو بولنے کے تو ماہر ہو گئے، علامہ مولانا ان کو کہنے لگ گئے، لیکن وہ ضعیف احادیث بیان کرتے ہیں اور بناوٹی قصے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط نظریات پر ابھارتے ہیں۔ اسی طرح جو صحیح بات ہے، صحیح بات کہنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے جلسوں میں اس طرح کے عنوانات تو اس میں خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بات کرنے والا بات جو کرتا ہے وہ دین سے دور کرتا ہے، بدعات رسومات کی تائید ہوتی ہے لیکن دین اور حقیقی دین کا استہزاء ہوتا ہے۔ تو ایسی مجالس کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ مجلس کا انسان کی طبیعت پر بڑا زبردست دخل ہوتا ہے۔ جس سوچ کے آدمی کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے آدمی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی بھی وہی سوچ بننے لگ جاتی ہے، وہی اس کے افکار، وہی اس کے نظریات بننے لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان کے صرف معاشرتی جو دوستی ہے اس تک محدود ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس سے انسان کی آخرت وابستہ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اچھی سوچ اور قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن کے دل میں انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث اور اسی طرح دین اور دینداروں کی عظمت ہوگی، صحابہ کی اہل بیت کی عظمت ہوگی، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے دلوں میں بھی وہی عظمت بیٹھے گی۔ اور اگر دین سے وابستہ لوگوں کی تحقیر ہوتی ہے تو اس سے دین کی تحقیر بیٹھے گی، تو اس کا بڑا زبردست نقصان ہوگا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ میں کسی عالم کو دیکھ لوں تو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ لفظ انتہائی سخت ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذاتی نظریات، ذاتی اس کا کردار غلط ہے تو اس کے کردار پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کہ کسی عالم کو دیکھ لوں تو سر سے لے کر پاؤں تک مجھے آگ لگ جاتی ہے، اس کا تو مطلب ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، جس کے سینے میں دینداری ہے، جس کی زندگی میں عالم تو اس کو کہتے ہیں، اب اس کو جب دیکھتا ہے اس میں تخصیص کوئی نہیں ہے فلاں ہے یا فلاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو دین سے آگ لگتی ہے، تو یہ تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں ایسے سوچ اور فکر سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسی سوچ اور فکر رکھنے والے کی مجالس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر اس کے آداب یہ ہیں کہ جب اس طرح کی بات ہو رہی ہو اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر دوسری بات میں مصروف ہو جائیں پھر ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹھیں، یعنی اگر دوستانہ تعلقات ہیں تو یوں تعلقات نبھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو میں نہ شریک ہوں، دوسری گفتگو ہے تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، اولاً ایک اور موضوع پر بات ہو رہی ہے، چلتے چلتے دین پر آ گئی، پھر علماء پر آ گئی، پھر صحابہ پر آ گئی، پھر اہل بیت پر آ گئی، انبیاء پر چلی گئی بات، تو پھر وہی تنقیص کا پہلو جب شروع ہوتا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائے۔ ہاں اگر دوسرا پہلو ہے تو شریک رہے۔ اچھا جب یہ پہلو شروع ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں بات نہیں آتی بھئی بات کہاں جا رہی ہے، وہ بات کے بہاؤ کے ساتھ وہ بھی بہتا چلا جاتا ہے،
شیطان بھلا دیتا ہے. فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے وہ بات تو پھر فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے پھر نہ بیٹھیں ان کے پاس. مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. اس لیے کہ جو قرآن پر تنقید کرتا ہے، حدیث پر تنقید کرتا ہے، انبیاء پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اسی طرح دینداروں پر تنقید کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسرے کا کیا بگاڑ رہا ہے. تو ایسے ظالم قوم کے ساتھ پھر نہ بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ ظلم میں آپ بھی شریک ہو جائیں پھر انہی کے ساتھ حشر ہو. بہرحال اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت پورے طور پر کرنی ہے. یہاں معاشرت کے جو تعلقات ہیں یہ بعد کے ہیں، اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق پہلے نمبر پر ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پڑھ لیجئے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مع القوم الظالمین. وَإِذَا، اور جب، رأیت، آپ دیکھیں، الذین، ان لوگوں کو، یخوضون، جو گھستے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فأعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں. وَإِمَّا، اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ، آپ کو بھلا دے، الشیطان، شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، پس نہ بیٹھیں، بعد الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. الحمدللہ.